بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر وہ واجبات جن کے چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ شرعی مسائل کا حل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نماز کے اندر دو چیزیں، ایک فرض ایک واجب۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، چاہے بھولے سے چھوٹے چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ واجب اگر چھوٹ جائے تو یا تو بھولے سے چھوٹا ہوگا یا جان بوجھ کر۔ اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو کچھ واجبات ہیں جن کے بھول کے چھوڑنے کی وجہ سے تب بھی نماز واجب الادا ہوتی ہے، اور کچھ ہیں کہ جو اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو نماز میں جو کمی ہوئی ہے اس کمی کو سجدہ سہو کرنے سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے ان واجبات کو بیان کرنا ہے جن کے چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے کے ساتھ آخر میں ایک سلام پھیر کر دو سجدے کرنے کے ساتھ کمی پوری ہو جاتی ہے اور نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک واجب ہے ہر رکعت کے اندر الحمد شریف پڑھنا۔ الحمد شریف پڑھنا، الحمد کی 7 آیتیں پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک حرف بھی چھوڑ دیا، بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا، کم از کم 3 آیتیں پڑھنا یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا، تو یہ بھی واجب ہے۔ اگر بھول گیا سورت ملانا، رکوع میں چلا گیا تو اب اسے سجدہ سہو آخر میں لازم ہے۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر جان بوجھ کر کے سورت نہیں ملائی تو نماز تب بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طرح نماز فرض کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، الحمد اور ساتھ سورت ملانا، یہ واجب ہے۔ دونوں رکعتوں کے اندر یہ واجب ہے، اور فرض کی آخری رکعتوں میں واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ باقی رہا سنت اور واجب، ان کی رکعتوں میں سے ہر رکعت کے اندر قرات کرنا، الحمد اور ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ تو اب اگر فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر اس نے اگر قرات چھوڑ دی تو اس کا واجب رہ گیا ہے۔ اور اسی طرح الحمد کا سورت سے پہلے ہونا بھی واجب ہے۔ الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ اگر سورت پہلے پڑھ لی اور بعد میں الحمدللہ پڑھا تو یہ بھی واجب کا ترک ہے، یعنی ان کے اندر ترتیب بھی لازم ہے، پہلے الحمد شریف پڑھنی ہے پھر سورت پڑھنی ہے۔ اگر اس ترتیب کو چھوڑ دیا، پہلے سورت پڑھ لی بعد میں الحمد شریف پڑھ لی، تو اس صورت میں بھی نماز جو ہے کے اندر کمی آ گئی ہے، سجدہ سہو لازم آئے گا۔ آخر میں اگر سجدہ سہو کر لے تو نماز مکمل ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طرح ہر رکعت میں سورت سے پہلے 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھی تو واجب ادا، اگر تکرار کیا 2 مرتبہ پڑھ لی تو اب اس صورت کے اندر بھی آخر میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح الحمد اور سورت کے درمیان کوئی اجنبی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی الحمد کے فوراً بعد سورت ملائے، کوئی اور چیز نہ پڑھنے لگ جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں، بسم اللہ پڑھنا یہ کوئی اجنبی فاصلہ نہیں ہے۔ تو اگر درمیان میں کسی اور چیز سے وقفہ کر دیا، فاصلہ کر دیا، تو اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طرح جیسے ہی قرات مکمل ہو اس کے فوراً بعد رکوع میں چلا جائے، دیر نہ کرے، فوراً بعد رکوع میں چلا جائے۔ فوراً بعد رکوع میں جانا واجب ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا، ٹھہر گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح تعدیل ارکان، یعنی رکوع اور سجود اور جلسہ قوما میں تعدیل ارکان، اطمینان کرنا ضروری ہے۔ یعنی رکوع میں پہنچا ہے تو اب کمر سیدھی ہو جائے، کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تو ضرور ٹھہرے۔ اسی طرح قوما میں بھی سیدھا کھڑا ہو کر 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ضرور کھڑا رہے، اور اسی طرح سجدوں کے اندر بھی 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ضرور ٹھہر رہا ہے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی کم از کم کمر سیدھی کر کے 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر اس کو ترک کر دیا، بھولے سے کیا، تو نماز کو
آخر میں سجدہ صاحب کر کے مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی مسائل کے لیے دوسرے پارٹ کا، دوسرے حصے کا انتظار فرمائیں۔